کسی انسان کو ایک فوجی بننے کے لیے کس طرح کی تربیت سے گزرنا پڑتا ہے؟ ایک ایسا فوجی جس کا تعلق امریکہ کی ایلیٹ فورس سے ہو، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس مرین کور۔ ہمت، طاقت، جذبہ، لگن۔ آپ کسی بھی ملک کی افواج پر نظر ڈالیں تو یہ صلاحیتیں آپ کو ہر فوجی میں نظر آئیں گی، اور یونائٹڈ اسٹیٹس مرین کور میں کام کرنے کے لیے بھی امریکی افواج انہی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتی ہے۔ عموماً امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ مرینز پلتے نہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ جسمانی اور ذہنی طور سے یو ایس مرینز کی تربیت کا شمار دنیا کی مشکل ترین ٹریننگ میں ہوتا ہے۔ 12 ہفتوں کی سخت ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ایک سویلین ایک مرین میں تبدیل ہو جاتا ہے، مگر اس تبدیلی سے پہلے مرینز کو ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جس میں ٹریننگ کے پہلے 3 دن سب سے مشکل ہوتے ہیں، جہاں انہیں 55 گھنٹوں میں صرف 3 وقت کا کھانا، 48 میل پیدل چلنا، 36 اسٹیشنز پر سے گزرتے ہوئے 30 مختلف ورزشیں کرنا اور 50 پاؤنڈ سے زیادہ اپنا ذاتی وزنی سامان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ مرینز بننے کا یہ سلسلہ 1775 سے چلا آ رہا ہے، جب امریکہ کی آزادی سے پہلے کانٹیننٹل مرینز اپنے لڑاکا سمندری جہازوں کی نگرانی اور فوجیوں کی امداد کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے تھے۔ مرین کور امریکی افواج کی 7 یونیفارم سروسز میں سے ایک ہے۔ بطور مرین انلسٹ ہونے کے لیے آپ کا کم از کم 17 سال کی عمر اور ہائی اسکول گریجویٹ ہونا ضروری ہے، چاہے ٹریننگ جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں سے منسلک ہو یا 20 فٹ لمبی دیواریں عبور کرنے سے، گولیوں کی برسات میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آگے بڑھنے سے متعلق ہو، یا ساتھی مرین کی جان بچانے یا کسی زخمی شہری کو امداد پہنچانے سے۔ مرینز اپنے کوڈ آف آنر کے ساتھ جیتے ہیں، جس میں عزت، جرت اور ذمہ داری سب سے پہلے آتی ہے۔ مرین ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس ٹریننگ کے بعد یہ سارے مرینز ایک دوسرے کو ایک خاندان سمجھیں گے۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق تقریباً 2.25 لاکھ مرینز اس وقت ڈیوٹی پر کام کر رہے ہیں، جن میں سے کچھ عراق، افریقہ اور افغانستان میں بھی تعینات ہیں۔ پاکستانی افواج کی تربیت کے اعلیٰ معیار، ان کی بہادری اور قربانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور امریکہ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے مجھے یہ جاننے کی جستجو تھی کہ امریکی مرینز اپنی گریجویشن کے بعد کن مراحل سے گزرتے ہیں۔ اسی لیے اب سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے امریکی ریاست ورجینیا میں واقع امریکن مرین بیس کوانٹیکو کا دورہ کیا، جہاں یو ایس آرمی میجر لینڈس کی نگرانی میں مرینز کا ایک نیا بیچ ڈپلائمنٹ کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس مرین کور یا USMC امریکی ملٹری کا ایک اہم حصہ ہے۔ امریکی بحریہ کے موجودہ وسائل استعمال کرتے ہوئے امریکی مرینز کی ذمہ داریوں میں اپنے ملک کے دفاع کے ساتھ ساتھ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو وہاں لوگوں کی مدد بھی کرنا ہے۔ آپ نے اکثر امریکی مرینز کو ہالی ووڈ کی فلمز میں مختلف کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، مگر کچھ عرصہ پہلے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم US مرینز کو ان کی گریجویشن کے بعد کی ٹریننگ کے دوران دیکھ سکیں۔ یہ امریکی مرین بیس کوانٹیکو ہے، جو واشنگٹن DC سے تقریباً 40 میل دور امریکی ریاست ورجینیا کے شہر کوانٹیکو میں واقع ہے۔ آرمی میجر لینڈس کی نگرانی میں یہاں مرینز 3 مختلف مشقوں میں اپنا سارا دن گزاریں گے۔ یہ مرینز حال ہی میں گریجویٹ ہوئے ہیں۔ یہ پہلی بار ہوگا کہ وہ سچویشنل کامبیٹ کی ورزشیں کریں گے، یعنی ایسی لڑائی جو حالات کے مطابق کی جاتی ہو۔ 1917 میں قائم ہونے والا یہ مرین کور بیس شروع سے ہی مرینز کو ٹریننگ دینے میں سر فہرست رہا ہے۔ یہاں موجود مرین کور یونیورسٹی میں امریکی افواج کی تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی بھی فوجیوں کو سب سے پہلے یہاں متعارف کی جاتی ہے۔ ہمارے پہلے سٹاپ پر میجر لینڈرز ہمیں وہیکل چیک پوائنٹ لین لے جا رہے ہیں، جہاں مرینز کسی بھی چیک پوائنٹ پر آنے اور جانے والی گاڑیوں کی تلاشی لیتے ہیں، یا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا اس گاڑی میں کوئی بم نصب ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اس بات کا اندازہ ان کو گاڑی چلانے والا یا گاڑی کی رفتار سے ہوتا ہے۔ اس چیک پوائنٹ ٹریننگ کا مقصد مرینز کو اس وقت کے لیے تیار کرنا ہے
جب کوئی شخص اپنی گاڑی یا جسم پر بم باندھ کر ان کے سامنے آ رہا ہو۔ میرے سوال پر کہ یہ مرینز اپنی جان پر کھیل کر ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے کچھ مرینز کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ وہ اپنے ملک کی خاطر کر رہے ہیں، اور اتنا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے جنگ کے دوران زندہ رہنا۔ ان مرینز کی ٹریننگ ویسے ہی کی جاتی ہے جیسے پاکستان آرمی کی کمانڈوز کی۔ صبح سے لے کر شام تک مختلف ذہنی اور جسمانی ورزشوں میں ان کا سارا دن مصروف رہے گا، مگر تھکنا ان کے ارادوں میں شامل نہیں۔ اب مرینز اپنی دوسری ورزش یا ایکسرسائز کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس بار انہیں ایک سنسان مصنوعی شہر میں جانا ہے جہاں کچھ خیالی دہشت گرد چھپے ہیں، اور حفاظتی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی شہری کو نقصان پہنچائے بغیر وہ دہشت گردوں پر قابو پا سکیں۔ اس کام کے لیے مرینز کو 2 ٹیمز میں بانٹ دیا گیا ہے، ایک حملے کے لیے اور دوسری کا کام علاقے کا دفاع کرنا ہوگا۔ numbering probably in the 20s.